غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اور کوئی کیسے اندازہ لگا سکے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پشت پر ڈھلتا سر انور سے شملہ نور کا، پشت پر ڈھلتا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھیں موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا۔ اور فرمایا کعبہ دلہن ہے تربت اطہر نئی دلہن، جو پی کے پاس ہے سہاگن کنور کی ہے۔ اللہ کا فضل، اس کی توفیق، اس کے احسان سے ہم اور آپ 10 روزہ ذکر شہادت میں حاضر ہیں۔ یکے بعد دیگرے آپ نے 3 خلفاء پر، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 خلیفاؤں پر تفصیلی بیان سنا۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ کل بیان چل رہا تھا حضرت عثمان غنی کا، وہ شہادت کل بیان ہوئی۔ آج کی گفتگو کا عنوان، کیونکہ یہ محرم الحرام کا موقع ہے اور یوم عاشور اور شب عاشور قریب آ رہی ہے، کل شب عاشور ہے، 10ویں محرم کی رات، بڑی بابرکت رات ہے، اور پرسوں کا جو دن ہوگا وہ یوم عاشور ہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔ تو کوشش تو یہی ہے کہ ذکر شہداء ہو، اور ظاہر سی بات ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، خاص طور پر میرے لیے کہ میں پہلے روز سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر شروع کر دوں، کیونکہ جب تک اس کے بیک گراؤنڈ اور پس پردہ ہونے والی سرگرمیوں کو میں آپ تک پیش نہ کروں، ظاہر ہے جتنا میری جانکاری میں ہے اتنا تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی۔ تو اب جو آگے کی گفتگو ہوگی وہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہی ہوگی، کیونکہ 2 ہی دن بچے ہیں، تو وہ گفتگو آج مجھے کرنی ہے، آج اور کل میں۔ پرسوں پچھلے سال میں نے پروگرام کیا تھا 10 محرم کو، اس سال میں 10 محرم کے دن میں رہوں گا نہیں، اس وجہ سے میں جب رہوں گا ہی نہیں تو میں کیسے کہہ دوں کہ آپ حضرات یہاں پر میلاد شریف کروائیے دن میں یا پروگرام کروائیے۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ ہو سکتا ہے سید عادل میاں صاحب 9ویں کی رات میں دیوسر آ جائیں، ہو سکتا ہے 10ویں کے دن میں وہ رہیں، تو اگر 10ویں کے دن میں کسی کو کروانا ہو پروگرام دن میں دوپہر میں، کیونکہ اس دن لوگ روزہ بھی رہتے ہیں، اور دھوپ اس شدت کی، ابھی جو پچھلا 10 دن گزرا ہے 8 دن، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بسا اوقات تو اتنی گرمی ہو گئی رات میں کہ بڑی بے چینی ہو گئی ہے۔ تو آپ اس کو دیکھ لیں، اس کے حساب سے سمجھ لیں جو آپ کو مناسب لگے۔ 10ویں کے دن کے لیے اگر کسی کو لگے مناسب تو وہ پروگرام رکھ لے، گھر میں رکھ لے اپنے، یا مسجد میں رکھ لے، یا جہاں جیسا سمجھ میں آئے۔ اب میں رہتا تو میں ضرور کرتا، ہے نا، اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو 10ویں کے دن میں عرس حسین منانا چاہیے، روزہ بھی رکھنا چاہیے، عرس حسین بھی منانا چاہیے، لنگر بھی چلانا چاہیے، سبیلیں بھی چلانی چاہیے،
نوافل پڑھنی چاہیے، استغفار کرنے چاہیے، بہت متبرک دن ہے۔ واضح ہے کہ سیدنا امام حسین ہوں یا سیدنا امام حسن ہوں یا مولائے کائنات ہوں یا حضرت علی ہوں یا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہو یا کوئی خلیفہ ہو، کوئی صحابی ہو، کسی ایک کی بھی شہادت کا واقعہ جو ہے وہ صرف 10 دنوں میں نہیں سمجھتا، اور میں خود کے بارے میں بھی نہیں سمجھتا کہ میں صرف 10 دنوں میں بیان کر سکتا ہوں۔ بڑے علماء کی تو بات چھوڑ دیجئے، میں اپنے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے بحمدہ تعالی۔ جن لوگوں نے مجھے دیکھا ہے پڑھتے ہوئے، آپ میرے کمرے میں جو لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، جو گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ میرا اکثر وقت محرم الحرام میں اکثر وقت پڑھائی میں گزرتا ہے۔ تو جتنا میں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں خود وہ ساری چیزیں 10 دن میں نہیں بیان کر سکتا، اور میں ابھی چلوں گا آپ کے ساتھ، آپ چلیں یا نہ چلیں، ہم تو چلیں گے آپ کے ساتھ، لمبے وقت تک چلیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کو اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو ہم سے ہو سکا وہ ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور ذکر حسین بھی لگاتار ان محفلوں میں ہوتا رہا ہے۔ تو اب گفتگو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پلٹتی ہے، اور ہم تاریخ کے اس باب میں چلتے ہیں جہاں ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بچپنا، ان کی جوانی، ان کی کاوشیں، ان کی عقل و خرد نظر آتی ہیں، اور ان کی بہادری، ان کی ہوش مندی، قوم کے ساتھ ان کی وفاداری، امت مسلمہ کا درد ان کے سینے میں کیسے کیسے نظر آتا ہے، یہ آگے آپ سنتے جائیں گے انشاءاللہ۔ کل بیان جو ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہوا۔ آپ کی شہادت بڑی دلسوز شہادت ہوئی۔ وہ عثمان غنی جنہوں نے پورے مدینے کے لیے پانی کا انتظام کیا، پھر ہوا یہ کہ 40 دن تک انہی کے اوپر پانی بند کیا گیا، انہی کے گھر میں، اور ان کے خود کے غلاموں کی اتنی بڑی آرمی تھی جتنی زیادہ تعداد بلوائیوں کی نہیں تھی، پھر بھی آپ نے قتل جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا، قتال مناسب نہیں سمجھا، لڑائی مناسب نہیں سمجھی، کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ لوگ بھٹک کر آ گئے ہوں، کیونکہ بھیڑ تھی بلوائیوں کی نا، اس وجہ سے آپ نے جنگ مناسب نہیں سمجھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو لوٹا دیا، مہاجرین کو لوٹا دیا، اپنے غلاموں کو حکم دے دیا کہ تم سب آزاد ہو، اگر تم نے میان سے تلوار نہیں نکالی تو تم آزاد ہو، ورنہ نہیں، میان سے تلوار نکالو گے تو تم آزاد نہیں ہوگے، اگر اندر رکھو گے تو آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ صبر و رضا کا پیکر داماد پیغمبر عثمان غنی تھے، اور کارنامے اتنے بڑے بڑے کارنامے تاریخ اسلام میں موجود ہیں حضرت عثمان غنی کے۔ آج بھی جو جدہ پورٹ جسے کہتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی نے قائم کیا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جدہ پورٹ، بندرگاہ، یہ حضرت عثمان غنی نے قائم کی تھی، آج بھی وہ چل رہی ہے، وہیں سے سارے ٹرانسپورٹیشن ہو رہے ہیں، جو امپورٹ ایکسپورٹ چل رہا ہے وہ پورا وہیں سے چل رہا ہے، جدہ پورٹ سے چل رہا ہے۔ اور وہ جدہ پورٹ ہے کہاں؟ ریڈ سی پہ ہے، ریڈ سی پہ، جسے بحر احمر اردو میں کہا جاتا ہے، لال ساگر جسے کہا جاتا ہے، ریڈ سی، اس پہ جدہ پورٹ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ وہی بات آتی ہے تو بات ختم ہی نہیں ہوتی حضرت عثمان غنی کی، بات ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ کارنامے آپ کے جمع قرآن کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے، آپ کے کارنامے میں آپ نے نیوی بنوائی، اسلامک نیوی نہیں تھی۔ حضرت عمر نے کینٹ تیار کیا تھا لیکن نیوی نہیں تھی۔ نیوی کسے کہتے ہیں؟ سمندری بیڑا، یعنی وہ سپاہ جو سمندر میں رہتی ہے، بحری بیڑا، بحری سپاہی، وہ حضرت عثمان غنی نے قائم کی۔ یہ معمولی چیزیں دی ہیں حضرت عثمان غنی نے اسلام کو، بہت کچھ دیا۔ شہادت آپ کی بیان ہو گئی۔ جس وقت شہادت ہوئی اس وقت حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کہاں تھے؟ یاد ہے کسی کو کل کی تقریر؟
یاد ہے کل کی تقریر؟ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کہاں تھے؟ حضرت عثمان غنی اندر شہید ہوئے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محمد، حضرت عبداللہ یعنی حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کے بیٹے، یہ لوگ دروازے پر پہرا دے رہے تھے، اور دیگر صحابہ بھی دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ اس پوری شہادت میں ایک ہی بات، ایک ہی نقطہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک سوال آ سکتا تھا کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے شہید کر دیا، ان کے گھر کو گھیر کے بیٹھے تھے، تو صحابہ کیا کر رہے تھے؟ بھئی اتنے بڑے بڑے لوگ تھے صحابہ میں، وہ کر کیا رہے تھے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ٹائمنگ فکس کی تھی عبداللہ ابن سبا نے ٹائمنگ فکس کی تھی کہ 18 ذی الحج 35 ہجری کو عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ 18 ذی الحج یعنی حج کا مہینہ، 10 ذی الحج کو سارے لوگ کعبۃ اللہ میں ہیں، تو مدینہ خالی ہے، تو اٹیک آسان تھا۔ تو صحابہ پر یہ اعتراض نہیں آ سکتا کہ آپ نے ڈیفنس کیوں نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پوائنٹ تھا کل کا، یہ نقطہ تھا جو مجھے آپ کو بتانا تھا۔ اور بھی جو لوگ آوان و انصار آ سکتے تھے، دیگر جگہوں سے خبر مل گئی تھی لوگوں کو، اگر مل جاتی تو آ سکتے تھے، لیکن وہ اس لیے نہیں آ پائے کیونکہ انہیں بھی خبر نہیں ملی، وہ بھی مکہ شریف کی طرف تھے۔ یہ دوسری وجہ تھی۔ تیسری وجہ 18 ذی الحج کیوں فکس ہوئی؟ اس لیے فکس ہوئی کہ مکہ سے لوگ اب مدینے کی طرف آئیں گے، تو 10 ذی الحج کے بعد جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی قتل کرو، نہیں تو اب اگر مکہ سے لوگ لوٹ آئے تو پھر ہم عثمان کو نہیں پا پائیں گے۔ یہ ساری چیزیں تاریخ میں لکھی ہوئی نہیں ملتی آپ کو، یہ نظریے ہیں جو عشق اعلیٰ حضرت اور عشق حسین سے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو جب آدمی پڑھتا ہے تو آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کا توکل اور آپ کی عقل سلیم سمجھ میں آتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا نا، مومن وہی ہے جو ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو وہ جو تحریر پکڑی گئی تھی، جو خط پکڑا گیا تھا، وہ خط تھا کس کا؟ غلام خط لے کے بھاگ رہا تھا سائڈ سے، محمد بن ابی بکر نے پکڑ لیا تھا اس خط کو، وہ خط تھا کس کا؟ تاریخ میں یہ بہت بڑا سوال ہے۔ وہاں پر کسی نے یہ بات کی تھی، حضرت علی واپس آئے جب شہادت ہو گئی، حضرت طلحہ یہ لوگ واپس آئے، عبداللہ ابن عمر یہ لوگ واپس آئے، بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ بھی آئے، اندر آئے۔ حضرت علی آئے اور اتنے جلال میں آئے، جب آپ کو خبر ملی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو حضرت علی آئے تو آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارا، چہرے پہ مارا، اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ گھوسا مارا کہ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم یہاں دروازے پہ کیا کر رہے تھے؟ کیسے بلوائی اندر چلے گئے؟ اور حضرت محمد، حضرت عبداللہ، جناب طلحہ اور جناب زبیر کے بیٹے، یہ لوگ، انہیں بھی خوب سنائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بہت کچھ سنایا۔ پھر آپ کو پتہ چلا حضرت نائلہ، حضرت عثمان غنی کی بیوی، انہوں نے بتایا کہ یہ تو سامنے پہرا دے ہی رہے تھے، ان کی کوئی خطا نہیں ہے، اور ان کی جواں مردی اور ان کی بہادری کی وجہ سے کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ سامنے سے وار کرے۔ تو پتہ چلا دشمنان اسلام کی یہ اوقات اور یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ سامنے سے وار کرے، سامنے سے وار کرے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مومن بنیں۔ اگر ہم مومن بن کے اپنی قوم کی حفاظت کے لیے قوم کے آگے آگے رہیں، قوم کی نگہبانی کے پہرےدار بنیں، تو کسی کی یہ ہمت اور اوقات نہیں ہے کہ کوئی سامنے سے ہم پر اٹیک کرے۔ آج بھی ہوگر ابراہیم سیما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ضرورت جذبہ ایمانی کی ہے، ضرورت جذبہ ایمانی کی ہے۔ بہرحال اس وقت جب تفتیش ہو رہی تھی تو ایک بات ملتی ہے کہ کسی نے کہا کہ یہ جو تحریر ہے، اس تحریر کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشی کی تحریر سے میچ کرا کے دیکھا جائے۔ توجہ ہے؟ تو وہ میچ کرا کے دیکھا گیا۔ اس منشی کا نام کیا تھا؟ مروان بن حکم۔ مروان بن حکم
اور ابن تیمیہ کون ہے؟ علامہ کہا جاتا ہے، علامہ ابن تیمیہ، ان کے شاگرد نے بخاری سے یہ حدیث نقل کی ہے، حضرت عائشہ راوی ہیں۔ کیا حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ مروان بن حکم، اس کے باپ یعنی حکم پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے دور میں لعنت کی تھی، پچھلے دور میں لعنت کی تھی۔ تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ انہی کی چالتی ہے، ایسا نہیں لکھا ہوا ہے یہاں جو میں نے پڑھا، لیکن میں آپ کو اشارات دے رہا ہوں کہ میں نے کیا سمجھا۔ میں لفظ کوئی بات پرٹیکولر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ابھی تاریخ آگے جائے گی، اور میں صرف اپنا نظریہ نہیں پیش کروں گا، وہی نظریہ پیش کروں گا جو مولا حسین کا ہے، کیونکہ تاریخ صرف نظارہ دے سکتی ہے، نظریہ جو ہے عشق سے ملتا ہے۔ نظریہ کہاں سے ملتا ہے؟ عشق سے ملتا ہے۔ تو نظریہ تاریخ نہیں دیتی، نظارہ دیتی ہے۔ نظریہ اعلیٰ حضرت دیتے ہیں، عشق اعلیٰ حضرت دیتا ہے، عشق حسین نظریہ دیتا ہے۔ کیا نام بتایا میں نے؟ مروان بن حکم۔ روایت ہے جس وقت وہ لعنت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور بائیکاٹ کیا تھا حکم کا، صرف اتنا نہیں، بائیکاٹ کیا تھا، طائف میں بائیکاٹ تھا اس کا۔ بائیکاٹ کا مطلب یہ تھا کہ آپ یہیں رہیں گے، وہیں رہیں گے، وہاں سے ادھر نہیں آئیں گے ابھی، یہ بائیکاٹ تھا۔ اس وقت مروان حکم کی پیٹھ میں تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن تیمیہ کے شاگرد نے یہ روایت کوٹ کی ہے حضرت عائشہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ روایت کوٹ کی ہے، تو یہ اس کی پیٹھ میں تھا حکم کی، تو یہ لعنت اس کے اوپر بھی برسی ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے لعنت کی۔ ابھی میں کوئی تفصیلی بات یا ججمنٹل بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاریخ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس واقعے کو میں جوڑتا ہوں، یہ 35 ہجری کا واقعہ ہے، اس واقعے کو میں جوڑتا ہوں اس واقعے سے 22 رجب سن 60 ہجری سے۔ 22 رجب کو کس کا فاتحہ ہوتا ہے؟ کنڈے کی فاتحہ ہوتی ہے نا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ ہم کراتے ہیں 22 رجب کو، اور وہی تاریخ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی۔ 22 رجب کو سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ وصال کے بعد یزید ان کی گدی پہ بیٹھا، دور پچھلا گزر چکا ہے، یزید ان کی گدی پہ بیٹھا۔ یزید جب ان کی گدی پہ بیٹھا تو اس نے پہلا خط کہاں بھیجا؟ یزید نے پہلا خط اس کا ولید بن عقبہ بن عامر، مدینے کے گورنر کے پاس خط گرا۔ خط آنے کی تاریخ، چٹھی گرانا، یہ چٹھی گرانا کس کا کام ہے؟ یزید نے خط بھیجا، ولید بن عقبہ بن عامر مدینے کے گورنر۔ چٹھی بھیجنے والوں، تمہیں نہیں پتا، تاریخ تمہیں بھولتی نہیں ہے، تمہاری حرکتوں کو یوں ہی بھلایا نہیں جائے گا۔ چٹھی گری مدینے میں ولید بن عقبہ بن عامر کے پاس۔ کیا چٹھی میں لکھا تھا؟ 4 لوگ ہیں، وہ 4 لوگ کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر، توجہ الی العاقل، توجہ ہے، سننا ہے تاریخ، کہیں یا رسول اللہ، ایسے نہیں، یا حسین۔ ولید بن عقبہ بن عامر کے پاس چٹھی آئی 4 لوگوں کے لیے کہ 4 لوگوں کی فوراً بیعت لے لو۔ بیعت لینے کا مطلب ان کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ کر یہ کہیے کہ میں نے اپنا ہاتھ یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں دیا اور اسے خلیفۃ المسلمین اور امیر المسلمین قبول کیا۔ یہ تھی بیعت۔ یہ 4 لوگ کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے شہزادے، نام ہی کافی ہے، عمر بن خطاب کے شہزادے۔ دوسرے عبداللہ ابن زبیر، یہ حضرت زبیر یاد ہیں آپ کو؟ حضرت عثمان غنی کو ووٹنگ جب ہو رہی تھی تو زبیر اور طلحہ اور عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ 6 لوگ تھے۔ وہی زبیر، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر،
ان کی بیعت لینی ہے. اور کس کی؟ تیسرے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن ابی بکر. ہاں، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبد الرحمن ان کا نام ہے. وہ محمد بن ابی بکر دوسرے تھے، یہ عبد الرحمن بن ابی بکر دوسرے ہیں. ان کی بیعت لینی ہے. اور چوتھے سب سے اہم جو ہیں وہ حسین ابن علی ہیں. ان چار لوگوں کی فوراً کس کو آرڈر آیا ہے؟ یہ سمجھ لیجئے کمشنر کو یہ آرڈر آیا ہے کہ ان چار لوگوں کو پہلی فرصت میں بلاؤ اور ان سے یہ وعدہ کرواؤ کہ میں حسین ابن علی ہوں یا عبداللہ ابن عمر ہوں یا عبداللہ ابن زبیر ہوں یا عبد الرحمن بن ابی بکر ہوں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں نے اپنا ہاتھ یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں دیا. اللہ اکبر. یہ خط جب مدینے کے گورنر کے پاس پہنچا تو وہ اچھے آدمی تھے، غداروں میں ان کا نام نہیں آتا. تو انہوں نے مشورہ کیا کس سے؟ جس کا نام لینے جا رہا ہوں بڑا خطرناک ہے، مروان بن حکم. وہی منشی مروان بن حکم. کیونکہ خلافت کس کے ہاتھ میں آ چکی ہے؟ بادشاہت کس کے ہاتھ میں آ چکی ہے؟ اب یزید کے ہاتھ میں. جب یزید کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو ایسے لوگوں سے تو مشورہ لینا بنتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ محفوظ رکھے، اس دور میں بھی ایسے ہی چلتا تھا. مشورے اور پنچایتیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ لگائی جاتی تھیں. وہ روایت آج بھی قائم ہے. آج بھی پنچایتیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ لگائی جا رہی ہیں. اور یہ بددعا تھی حضرت عثمان غنی کی. یہ بددعا تھی. کیا کہا تھا حضرت عثمان غنی نے؟ میرا خون اگر بہا دیا تم نے تو آج کے بعد امت کبھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو پائے گی. ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو پائے گی. حضرت عثمان غنی نے کہا تھا. تو مروان بن حکم سے مشورہ لیا کہ بتاؤ یہ خط آیا ہے، کیا کروں؟ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، مروان جیسے لوگ، وہ سماج میں بڑی اچھی پکڑ بنا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو زیادہ قریب رکھتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی ہیلپ کر کے. اچھا تمہاری یہ پرابلم ہے، چلو یہ کرا دیتا ہوں. تمہاری یہ پرابلم ہے، چلو یہ کرا دیتا ہوں. دین کے لیے کچھ نہیں کرے گا ایسا انسان، ملت کے لیے کچھ نہیں کرے گا، صرف اپنی نام و نمود کے لیے ایسا انسان کرتا ہے. پہچانو ایسے لوگوں کو، پہچانو. یہ درس ہے آج کا. پہچانو ایسے لوگوں کو. میں ابھی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی تک میں نے بات نہیں کی ہے مروان پر، لیکن پہچانو ایسے لوگوں کو. مروان نے مشورہ کیا دیا؟ کہا تو پھر ایسا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی کو اپنے پاس بلائیے، اور اس میں کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ یا تو بیعت لو یا انہیں قتل کر دو. یزید کا پہلا خط ہے، پہلا آرڈر ہے، مدینے کے گورنر کو آرڈر ہے، یا تو ان سے بیعت لو یا انہیں قتل کر دو. اللہ اکبر. انہوں نے قاصد بھیجا، جائیے جا کے حسین ابن علی کو سندیش دیجئے، خبر دیجئے کہ مدینے کے گورنر نے طلب کیا ہے. قاصد گیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لوگ ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے حجرے پہ بیٹھے ہوئے تھے. قاصد پہنچا، آ کے کہا کہ آپ کو مدینے کے والی مدینہ نے آپ کو بلایا ہے، ولید بن عقبہ بن عامر انہوں نے آپ کو طلب کیا ہے. دونوں لوگوں نے ایک دوسرے کو، مولا حسین نے عبداللہ ابن زبیر کو، عبداللہ ابن زبیر نے مولا حسین کو مانے خیز نگاہوں سے دیکھا. عبداللہ ابن زبیر اس سے پہلے کہ کچھ بول پاتے، کیونکہ وقت کا امام کون ہے؟ امام حسین ہے. تو بہادری پہلے کون دکھائے گا؟ حسین دکھائیں گے. ایک قدم آگے کون آئے گا؟ حسین آئیں گے. عبداللہ ابن زبیر ابھی خاموش تھے. حضرت امام حسین نے کہا ٹھیک ہے چلو آتے ہیں. جب مانے خیز نگاہوں سے دیکھا، تاریخ کے اس باب میں اگر میں پہنچنے کی کوشش کروں تو مجھے کیا دکھتا ہے؟ مجھے یہ دکھتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا ہے کہ حسین یہ تو وقت گورنر کے بلانے کا وقت نہیں ہے. گورنر تو دن میں بلاتا ہے، کمشنر اگر بلائے گا تو دن میں بلائے گا، رات کے اندھیرے میں نہیں بلائے گا.
حضرت امام حسین نے کہا جو نگاہیں آپس میں ملتی ہیں تو جواب کیا گیا نگاہوں سے؟ تاریخ کے اس پہلو میں جا کر اگر میں دیکھوں، اس میں جھانکوں تو صرف نظارہ تاریخ دکھاتی ہے، نظریہ کوئی اور دکھا رہا ہے۔ نظریہ دیتا ہوں حضرت امام حسین نے، اور ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے دے رہا ہوں، کتب موجود ہیں اس میں بھی ایسے اشارات موجود ہیں۔ حضرت امام حسین نے کیا سوچا؟ اچھا، دوسری کتابوں میں موجود بھی ہے یہ بات کہ دونوں لوگ یہ بات سمجھ گئے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے۔ 3 رجب کے بعد شعبان کی بات ہے، رجب شعبان 3 شعبان کی بات ہے۔ 22 رجب کو وصال حضرت امیر معاویہ کا، 3 شعبان کی بات ہے یہ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، سمجھ گئے کہ کہا حضرت امام حسین نے آگے بڑھ کے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک قدم بڑھایا نا، ضرورت ہی نہیں تھی جواب دینے کی، کیونکہ گھر تو عبداللہ ابن زبیر کا ہے، تو یہ پہلے جواب دے، میں کیوں بولوں؟ بول کے پھنس سکتا ہوں ابھی کچھ بھی۔ جیسے میں کہہ دوں کہ ٹھیک ہے آتا ہوں، تو وعدہ ہو گیا نا، وعدہ ہو گیا نا، تو اب تو جانا پڑے گا۔ تو اتنی کیلکولیشن حضرت امام حسین کے دماغ میں ہو گئی پہلے ہی۔ تاریخ میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ اس وقت بلانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام حسین نے اور دونوں لوگوں نے مشورہ کیا کہ یقیناً امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے، یزید گدی پر بیٹھ چکا ہے، اور اس نے ولید بن عقبہ بن عامر کو خط بھیجا ہے کہ ان لوگوں کو بلا کر پہلے میری بیعت لو۔ اتنی عقل تاریخ بتاتی ہے کہ اتنی کیلکولیشن وہاں پر فوراً ان دونوں لوگوں نے کر لی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا میں اب اس کے پاس نہیں جاؤں گا، ظاہر سی بات ہے سامنے ہلاکت کھڑی ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میں نے کیونکہ کہا ہے تو میں جاؤں گا۔ حضرت امام حسین نے کہا نا چلو آتے ہیں، تو حضرت امام حسین نے فرمایا میں نے کہا ہے تو میں جاؤں گا، وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ یہ پہچان ہے اولاد علی کی، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، ایک کے سامنے کہا ہو 10,000 کے سامنے کہا ہو فرق نہیں پاتا۔ یہ اولاد علی کی پہچان ہے۔ سادات کی پہچان ڈھونڈتے ہو نا، ایک پہچان دے رہا ہوں، اولاد علی کی یہی پہچان ہے۔ چاہے اس نے ایک کے سامنے بات کہی ہو، چاہے 10,000 کے سامنے کہی ہو، وہ اپنی بات سے پلٹے گا نہیں، پلٹے گا نہیں۔ جو کہا ہے وہ کر کے دکھائے گا، اور پتہ ہے کہ خطرہ سامنے موجود ہے، پھر بھی جائے گا۔ حضرت امام حسین سے عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ایسی بات ہے تو آپ نہ جائیں، لیکن وہ حسین جو سلطان اولیاء بننے والا ہو، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یازی حسین ابن علی جان اولیاء، آپ نے فرمایا میں جاؤں گا۔ وہاں سے اٹھ کے آپ نے اپنے 30 جانثاروں کو لیا۔ کتنے؟ 30 جانثاروں کو لیا۔ 30 جانثاروں کو لینے کے بعد آپ گورنر ہاؤس پہنچے، مدینہ میں اسلام کی راجدھانی۔ گورنر ہاؤس پہنچ کر آپ نے انٹری کی اندر، اور اپنے آوان و انصار کو بیک اپ میں کیا تیاری دی وہ سنیے۔ اس سے حضرت امام حسین کی ذہانت پتہ چلتی ہے، کتنے دور اندیش تھے یہ آپ کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ ولید بن عقبہ بن عامر کو حضرت امام حسین جانتے تھے، تو یہ بھی جانتے تھے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جو میرے اوپر تلوار کھینچ لے، اس میں اتنی جرت نہیں ہے، اس نے نبی کا دور دیکھا ہے، اس نے صحابہ کا دور دیکھا ہے، یہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اور اولاد علی انسان کو پہچاننے میں اگر غلطی کر دیں تو وہ بڑی غلطی مانی جائے گی، پھر یہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں۔ تو وہ پہچانتے تھے۔ اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ مروان بھی بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین طیش میں آ گئے۔ مروان کو دیکھتے ہی وہی منشی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور ان دونوں نے آپس میں مشورے کر رکھے تھے۔ اندر گئے تو آوان کو جو اپنے بیک اپ لگایا پیچھے 30 لوگوں کو، ان کو یہ کہا کہ ایسا ہے میں اندر جا رہا ہوں، اور اگر میں باہر نہ آؤں، وقت زیادہ لگے تو تم اندر آ جانا، اور اگر اندر سے تیز آوازیں آئیں تو بھی تم اندر آ جانا۔ اسے کہتے ہیں پلان بی پلان سی۔ اتنی اسٹریٹجی تھی، اور آل نبی بھی بڑی اسٹریٹجی رکھتے ہیں۔
لیکن فوقیت کن چیزوں کو دیتے ہیں؟ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور وہ مومن کے ساتھ غداری نہیں کرتے، اور نہ وہ مومن کو ہلاکت میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک خود سے کسی میں کوئی غلطی اس کی ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو بلیم نہیں کیا جاتا۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ بہرحال اندر گئے، ان نے وہ خط دیا، کہا دیکھیے یہ خط ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب اس نے یہ خط دکھایا کہ یزید کا یہ خط آیا ہے، یزید گدی نشین ہو چکا ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے غداروں، حضرت امیر معاویہ پر انگلی اٹھانے والوں، شرم کرو۔ اگر امیر معاویہ کو غاصب کہتے ہو، اگر امیر معاویہ کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہو، ذرا غور کرو، کیا مسلک حسین تمہیں یہی سکھاتا ہے؟ مذہب حسین تمہیں یہی سکھاتا ہے؟ انہیں کافر تب کہہ دیا تم نے؟ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ اگر امام حسین انہیں کافر سمجھتے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر انہیں کافر سمجھتے تو کیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے؟ ہرگز نہیں۔ مومن ہیں، صحابی رسول ہیں، کاتب رسول ہیں، ان کی تعظیم ہمارے اوپر واجب ہے۔ جیسے سارے صحابہ پر سب کی تعظیم ہم کرتے ہیں، ایسے ان کی بھی تعظیم کریں گے۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ بہت نقطے کی بات ہے، یہ پوائنٹ ہے آپ کے لیے۔ اگر کوئی بات کرے حضرت امیر معاویہ کی شان میں، ان کی شان میں ادنا سی گستاخی تمہیں دین سے خارج کر دے گی، یہ یاد رکھنا۔ حضرت امیر معاویہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اس کا خامیازہ باپ پر نہیں لگایا جائے گا کہ بیٹے کی غلطیوں کا خامیازہ باپ بھگتے، ایسا نہیں ہے۔ ایک بیٹا نوح علیہ السلام کا بھی تھا جسے اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح آپ کا یہ بیٹا آپ کا اہل نہیں ہے، کیونکہ کفر میں مبتلا ہو گیا۔ تو کیا نوح علیہ السلام پر کوئی گفتگو کرنے کی ہمت کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ان کی شان میں گستاخی نہیں ہو سکتی۔ یہ تمہیں دین سے دور کر دے گی، ختم کر دے گی، ایمان برباد کر دے گی، یہ یاد رکھنا۔ اگلی بات اس نے کہی یزید کے ہاتھ پر بیعت کریے، یعنی میں گورنر ہوں اس وقت یزید کا، میرے ہاتھ پر ہاتھ دیجئے اور کہیے کہ میں نے یزید کی خلافت قبول کی اور میں آج سے اس کا متبعی رہوں گا، اس کی بغاوت نہیں کروں گا، اس کے خلاف نہیں اٹھوں گا۔ حضرت امام حسین کا جواب سنیے، حضرت امام حسین کی ذہانت، کیونکہ مروان بن حکم بیٹھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا مومن ایک ہی چھید سے دو بار نہیں ڈسا جائے گا، تو مروان بیٹھا ہوا ہے، حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ یہ سازش تھی، میرے ساتھ گیم ہوا، کھیلا گیا میرے ساتھ، کہ مجھے دھوکے سے اندر بلایا گیا ہے، اب مسئلہ یہی ہے کہ مجھ سے یا تو بیعت لی جائے گی یا میرا قتل کیا جائے گا۔ تو حضرت امام حسین کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ نہیں میں نہیں کروں گا، سیدھا جواب، دو ٹوک جواب، بات ختم۔ لیکن جسے اللہ عقل دیتا ہے، جسے اللہ دانائی دیتا ہے، وہ وقت اور حالات کو سمجھتے ہوئے کیسے فیصلے لیتا ہے اور کتنا کنٹرول اس کی زبان پہ ہوتا ہے، کتنا کنٹرول اللہ اس کی زبان پہ دیتا ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ ولید تجھے نہیں معلوم میں کون ہوں؟ مجھ جیسا انسان اگر بیعت کرے گا تو کیا رات کی تاریکی میں کرے گا؟ کیا یہ گھر کے اندر کرے گا؟ ہم وہ نہیں ہیں جو چھپ چھپا کے کچھ کریں، ہم جو کریں گے علل اعلان کریں گے۔ حضرت امام حسین کا تیور دیکھ کر یہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے، مسلمانوں میں، جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ وہ توانائیاں دیتا ہے، اللہ وہ ذہانت بھی دیتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بزدلی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت امام حسین نے وعدہ کیا تھا، گئے، نہیں جاتے تو بزدلی تھی، جا کے قتل ہو جاتے تو بیوقوفی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں وہ ان کا مقتل نہیں تھا، وہ ان کی شہادت گاہ نہیں تھی۔ مدینے کے بچے کو پتہ ہے امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین کو خود حضور نے لسٹ دے رکھی ہے، کتنی بشارتیں آپ کی شہادت کی پہلے آ چکی ہیں، لیکن وہاں نہیں پھنسنا ہے۔ جہاں شہادت گاہ ہے وہاں قربانی دینی ہے،
یوں ہی چلتے پھرتے نہیں دینی ہے، جہاں ضروری ہے وہیں دینی ہے، ہر جگہ نہیں کرنا ہے۔ ذہانت بھی دکھانی ہے اپنی، عقل بھی دکھانی ہے اپنی۔ آپ نے جب یہ کہا تو ولید بن عقبہ کو یہ سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا۔ انہوں نے کہا آپ بات صحیح کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں ٹیبل پہ کنورسیشن جیتنا۔ تو پہلی فتح حضرت امام حسین کی وہاں ہوئی کہ آپ نے وہیں پہ یہ بات جیت لی اور آپ پلٹے۔ جب آپ پلٹے تو مروان بیٹھا ہوا تھا، مروان نے کہا ولید یہ بات یاد رکھو، اگر آج امام حسین یہاں سے زندہ چلے گئے تو اللہ کی عزت کی قسم کبھی تم انہیں نہ پاؤ گے۔ وہ بھی دور اندیش انسان تھا، کیونکہ حضرت عثمان غنی کے قتل میں مروان وہی تھا، مروان یہاں بھی تھا۔ انہوں نے کہا ولید اگر آج حسین چلے گئے تو دوبارہ کبھی ان پر پکڑ نہیں پاؤ گے تم، یہ تمہارے قبضے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ حضرت عثمان غنی نکل رہے تھے، حجرے سے باہر نکل رہے تھے، جب اس نے اتنی ہمت دکھائی نا، اتنی ہمت کی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پہ چلا گیا۔ جو تلوار آپ نے کھوسی تھی وہ ذوالفقار حیدری مولا علی کی تلوار، اس پر ہاتھ چلا گیا۔ اور اس کے بعد حضرت امام حسین پلٹے کہ مروان ابن حکم تو مجھے چیلنج کرتا ہے، تیری اتنی اوقات اور ان کی اتنی حیثیت کہ یہ مجھے قتل کرے؟ تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ میں نبی کی استقامت کا چہرہ ہوں، تو مجھے نہیں جانتا؟ میری رگوں میں فاطمہ بنت رسول کا دودھ خون بن کے دوڑتا ہے، مجھے پہچانتا نہیں ہے؟ حضرت عثمان غنی جب پلٹے نا تو وہ جو جلال کا تیور تھا اور وہ جو سرخیاں آپ کی آنکھوں میں آئی نا، اسے دیکھ کے لگتا ہے جیسے خون حیدری جوش مار گیا ہو، اسے دیکھ کے لگتا ہے جیسے مولا علی کے خون میں تیور تیز ہو گیا ہو۔ حضرت حسین پلٹے اور کہا تیری یہ مجال، تو مجھے جانتا ہے میں کس کا بیٹا؟ میں فاتح خیبر کا بیٹا، تو میری ہمت کو چیلنج کرتا ہے؟ میرے خون کی روانگی تجھے نہیں پتا؟ جا کے پوچھ خیبر کے مرحب سے میرے رگوں میں کس کا خون ہے؟ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، میرے باپ کے نام سے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تم مجھے چیلنج کرتا ہے؟ تم مجھے نہیں جانتا؟ میں حسین ابن علی ہوں، اور یہ جو تلوار میرے ہاتھ میں ہے نا، یہ تلوار کوئی ایسی ویسی تلوار نہیں، یہ ذوالفقار حیدری ہے، حضرت علی کی تلوار ہے۔ یہ وہی تلوار ہے جس کے بارے میں کہا گیا شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت عثمان غنی کا وہ حضرت امام حسین کا وہ تیور دیکھ کر مروان کی بزدلی اس کے اوپر غالب آ گئی واپس۔ ولید تو کیونکہ ٹھیک ٹھاک آدمی تھے، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، لیکن ٹیبل پہ کنورسیشن جیتنا، یہ بات چیت کے لیے گئے تھے نا، بات چیت میں کہاں روب دکھانا ہے اور بات چیت میں کہاں عقل کا استعمال کرنا ہے، یہ سیکھو حضرت امام حسین سے، اور کتنی لگام زبان پر ہونی چاہیے، یہ سیکھو حضرت امام حسین سے، یہ درس ملتا ہے ہمیں وہاں سے۔ حضرت امام حسین لوٹے، اب اپنے آوان و انصار کے ساتھ واپس آ گئے، لوٹ کر واپس آئے، آوان و انصار اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ 3 شعبان کا سورج ڈھلا، 4 کا سورج ڈھلا، اور
4 کا چاند 4 شعبان کا جب نمودار ہوا، تیز ہوا، رات کے تیسرے پہر میں ایک سایہ مدینہ شریف، پورا مدینہ جو ہے وہ پورا مدینہ شریف اندھیری چادر اوڑھ چکا تھا۔ اس وقت رات کے تیسرے حصے میں ایک شخص اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا جمیل اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، ایک سایہ نمودار ہوتا ہے، اور ایسی خوبصورتی اس کے چہرے پر، ایسی تابناکی، ایسی چمک کہ وہ گویا میں کہوں وہ اپنے ہی چہرے کی روشنی میں اور اس کی چمک میں رات کے اندھیرے میں راستہ دیکھتا ہوا مدینے کی گلیوں سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ مدینہ جس وقت پورا مدینے میں سناٹا پھیلا ہوا ہے، جو لوگ نیک ہیں، صالح ہیں، اپنے اپنے گھروں میں عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، کچھ اور ہیں جو اپنے بستروں پہ آرام سے چین کی نیند سوئے ہوئے ہیں، وہ شخصیت نکلتی ہے مسجد نبوی سے ہوتے ہوئے، وہ جنت البقیع کی طرف اس کا رخ ہے، وہ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، امام حسین ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب حضرت امام حسین مروان کے ہاں سے، ولید کے ہاں سے لوٹے، آپ نے اپنے اعوان و انصار کو بھیج دیا، گھر والوں کو سمجھایا بجھایا کہ اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے، پھر آپ جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں سلام کرنے اپنی والدہ کی قبر پر، اپنے نانا کی قبر پر، صحابہ کی قبر پر۔ روایتوں میں آتا ہے پہلے حضرت امام حسین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی۔ درود شریف پڑھیں ایک بار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے پہلے اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضری دی، اپنے ماموں اور دیگر صحابہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ جب آپ والدہ کی بارگاہ میں پہنچے، سلام عرض کیا۔ یہ منظر جو ہے تاریخ کا، یہ بیان کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمیں بیان کرنا ہی ہے، کیونکہ یہ محفل اسی چیز کی ہے، تو ضرور ہم ان روایتوں کو بیان کریں گے جو تاریخ میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ کیسا لگتا ہے، سوچو جو لوگ یتیم ہیں یہاں، وہ بخوبی اس درد سے واقف ہیں کہ جب اپنی والدہ کی مزار پر حاضری دی جاتی ہے تو کیسے جذبات امڑتے ہیں۔ سفر پہ آدمی نکلے تو کیسے جذبات اوپر آتے ہیں۔ صرف گھر سے کہیں جانا ہو، الہ آباد جانا ہو، بنارس جانا ہو، اجمیر شریف جانا ہو، میں نے دیکھا ہے بھائیوں کو یہاں سے مدینہ شریف جا رہے ہیں تو جس وقت وہ چھوڑنے جاتے ہیں برگواں یا ستنا یا کسی جگہ تو وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ جا رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، واپس آئیں گے، لیکن جس وقت رخصتی ہوتی ہے نا، اس وقت وہ تکلیف اور وہ جذبات سامنے آ جاتے ہیں۔ اور وہ مدینہ جہاں حسین کا بچپن گزرا ہے، جہاں ان کی جوانی گزری ہے، وہ مدینہ جہاں مسجد نبوی موجود ہے، جہاں بلال کی اذانیں سن کر فجر ہوتی تھی، جہاں بلال کی اذانیں سن کر شب ہوتی تھی، وہ مدینہ جب چھوڑنے کی باری آئی نا تو ظاہر سی بات ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، یہ بہت سخت تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی والدہ کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی، سلام کیا، فاتحہ پڑھا۔ فاتحہ پڑھ رہے تھے، آنکھوں سے اشک جاری تھے، گویا امام حسین کو اپنی جوانی بھی یاد آتی ہے، پچھلے دن بھی یاد آتے ہیں۔ آج 4 تاریخ شعبان کی تھی اور حضرت امام حسین کو کیا کیا نہیں یاد آیا ہوگا، اور خاص طور پر وصال شدہ ماں
ماں تو سب سے زیادہ یاد آتی ہے نا. جب کوئی اپنا گھر چھوڑتا ہے اسے سب سے زیادہ کیا یاد آتا ہے؟ ہم سے پوچھو، ہم جانتے ہیں. ہم نے ودیش کا بھی سفر کیا ہے تعلیم کے لیے، دیگر جگہوں کا بھی سفر کیا ہے. جتنوں نے کیا ہے کام کے لیے وہ سب جانتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے. اور ماں کا گھر چھوڑنا، باپ کا گھر چھوڑنا، نانا کا گھر چھوڑنا، پھر مدینے کو چھوڑنا، مسجد نبوی کو چھوڑنا، تو اس وقت میری ترجیح کہتی ہے حضرت امام حسین کو ہر کوئی بھی ہوتا تو اسے اپنا پچھلا دور یاد آتا. میری جماعت کے علماء اہل سنت کے ایک بڑے مقرر سید امین القادری صاحب کو میں نے سنا، وہ بیان کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 4 شعبان کی رات کو امام حسین کو 3 رمضان یاد آیا جس وقت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. میں نے کافی غور کیا اور میں سوچا کہ یہ تصور کیوں انہوں نے پیش کیا. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ تصور انہوں نے اس لیے پیش کیا کیونکہ جس کی قبر سامنے ہے اس کے وصال ہی کا وقت زیادہ یاد آتا ہے، اس کے وصال ہی کا وقت زیادہ یاد آتا ہے. تو امام حسین کو نہیں یاد آئے گا کہ وہ 3 رمضان شریف کی تاریخ تھی، میری والدہ صبح اٹھی، روزانہ تو الگ معمول ہوتا تھا، اس دن اٹھیں تو انہوں نے صبح غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اچھے لباس پہنے، کھانا تیار کیا، پھر بٹھا کے بچوں کو کھانا کھلایا، تیار کیا، بچوں کو سنوارا. کیوں نہیں یاد آئے گا؟ ضرور یاد آئے گا. کس کو نہیں یاد آئے گا؟ خاص طور پر اس وقت جب کہ آپ کو اپنا شہر چھوڑ کے جانا ہو اور آپ اپنے ماں یا باپ کی قبر پر ہوں، ضرور یاد آئے گا، بالکل یاد آئے گا. کیا کچھ نہیں کیا سیدہ کائنات نے حسنین کی تربیت کے لیے، سیدہ زینب پاک کی تربیت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. مولا علی نے کیا کچھ نہیں کیا. بچپن میں انگلی پکڑا کر چلاتے تھے، تلواریں حضرت علی نے سکھائیں، جنگ میں لے کے جاتے. 15 بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، روایتوں میں 18 بھی آتا ہے، لے جاتے. حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو آگے رکھتے. نہیں یاد آئے گا؟ بالکل یاد آئے گا. اور خاص طور پر ایسے وقت میں تو ضرور یاد آئے گا. بہت کچھ ہوا. فاتحہ پڑھا آپ نے، اس وقت کو یاد کیا. حضرت فاطمہ نے کیا کہا تھا، کیا ہوا کیا تھا، وہ واقعہ تھا کیا وصال کا حضرت فاطمہ کا؟ بڑا دردناک واقعہ وہ بھی ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ الزہرا تیار کیا بچوں کو. حضرت علی آئے، کہنے لگے فاطمہ یہ کیا بات ہے کہ آج کا معمول ہی بالکل الگ ہے. حضرت فاطمہ نے عرض کی، اے میرے خاوند، اے میرے سرتاج، آپ مجھ سے راضی تو ہیں نا؟ آپ مجھ سے خوش تو ہیں نا؟ تفصیلی گفتگو آپ نے سن رکھی ہے تاریخ میں. میرا مقصد آپ کے جذبات کو ابھارنا نہیں ہے، لیکن یاد آئے گی چیزیں. اگر اپنے ماں کی مزار پر کوئی حاضری دے گا اسے وہ وقت ہی یاد آئے گا. اپنے باپ کی گود پہ گھومے ہوئے انسان کو کیوں نہیں یاد آئے گا؟ اور خاص طور پر جب کہ یتیم ہو چکا ہے انسان، ضرور یاد آئے گا، بالکل یاد آئے گا. اس عالم میں آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں حاضری دی، پھر دیگر صحابہ کی بارگاہ میں، ماموں حضرات نے ان کی بارگاہ میں حاضری دی، پھر اس کے بعد آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، سلام کیا، فاتحہ پڑھا. ایسے شخص میں کوئی کیا کہے گا زمانے حال سے؟ کوئی پوچھے ان حاجیوں سے، مر کے جیتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. تو یہ ہمارا حال ہے کہ اگر ہم مدینے سے واپس آئیں، چند دن کے لیے جائیں، جس کا بچپنا نبی کی گود میں گزرا ہو. حالات یہ تھے کہ نبی کی گود میں اگلے پل کبھی سید الانبیاء کی گود میں، اگلا پل ہوتا سید الملائکہ کی گود میں. نہیں یاد آئے گا؟ کیوں نہیں یاد آئے گا؟ ضرور یاد آئے گا. سرور دو عالم کی بارگاہ میں حاضری دی، گویا شکایتیں کی کہ نانا آپ کی امت نے جو کچھ بن سکا ہم سے تبلیغ کی، ہم نے ان کی بھلائی کی کوشش کی، ہم نے بہت کچھ کیا، ہم نے
لیکن انہیں راس نہیں آئی ہماری محبت. اور کیا چھوڑا تھا نانا آپ نے ان کے پیچھے؟ 2 ہی چیزیں چھوڑی تھیں یا رسول اللہ، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. یا رسول اللہ یہ قرآن کی بھی ناقدری کرتے اور اہل بیت کی بھی ناقدری کرتے، اور وہی حال آج ہمارا ہے. ہم قرآن کی بھی ناقدری کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی ناقدری کرتے ہیں. ایک خطیب ہے، ایک عالم ہے، ایک مبلغ ہے، کیا چاہتا ہے تم سے؟ یہی چاہتا ہے تم بیٹھو، اس کا خطاب سنو. اور تمہارے علاقے کا ہے، کیا چاہتا ہے تم سے؟ یہی چاہتا ہے بیٹھو سنو. بچہ سمجھ کے اس کی پرفارمنس دیکھو. گھر کے بچوں کا اللڑپن بھی دیکھا جاتا ہے. مت سمجھو مجھے عالم، مت سمجھو مجھے خطیب، مت سمجھو مجھے مبلغ. اپنے گھر کا بچہ سمجھ کے میرے خطاب کو سنو. میرے خطاب بہت اچھے، بہت عمدہ، بہت نایاب نہیں ہوتے، لیکن سنو. مجھے حوصلہ ملے گا، اس بات کا حوصلہ ملے گا اگر میرے گھر والے، میرے دوسر والے مجھے سپورٹ نہ کریں، میری تقریر کو سپورٹ نہ کریں، میرے پروگرام اور میرے بیانات کو سپورٹ نہ کریں، تو کیا میں سیدھی جاؤں؟ کیا میں ریوا جاؤں؟ کیا میں شہڈول جاؤں؟ کیا میں بیکنٹھ پور جاؤں؟ دیگر علاقوں میں جاؤں؟ ممبئی، حیدرآباد جاؤں؟ کیا چاہتا ہے انسان؟ ہر کسی کے جذبات ہوتے ہیں اور ہر کوئی اپنے جذبات رکھنے کی ہمت نہیں رکھتا، لیکن کبھی کبھی نکل جاتے ہیں جذبات. صرف اتنا ہی چاہتا ہے سپورٹ کرو، گھر کا بچہ سمجھ کے سپورٹ کرو، تقریر سننے کی کوشش کرو. میں بھی سیکھ جاؤں گا خطابت، نہیں آتی مجھے خطابت، سیکھ جاؤں گا. جب سیکھ جاؤں گا تو صرف میرا نام روشن نہیں ہوگا، تمہارا بھی نام روشن ہوگا، تمہارا بھی نام روشن ہوگا. لوگ کہیں گے دیوسر کا ایک خطیب ہے، بڑا مشہور خطیب ہے، دیوسر کا ایک مبلغ ہے. تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ہاں وقت میں اگر کسی نے تبلیغ کی ہے تو اس کے علاقے والوں نے اسے سپورٹ کیا ہے. میرے لیے نہ کرو، اپنے لیے کر لو، اپنے لیے کر لو. کہ تم اس میں تو نہیں ہوگے نا جنہوں نے کٹائی کرنے کی کوشش کی، چھٹائی کرنے کی کوشش کی. تم اس میں بنو گے نا جنہوں نے سنوارنے کی کوشش کی. نہیں سمجھتے کچھ مت سمجھو، مومن سمجھو. مومن کو آگے بڑھانا چاہیے نا. یہ سوچ کر کرو. میرے ساتھ کرو، مصباحی صاحب کے ساتھ کرو، امام صاحب کے ساتھ کرو، اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ کرو. سپورٹ کرنا سیکھو. تاریخ میں جو لوگ آگے بڑھتے ہیں، جو ہمت دکھاتے ہیں، جو بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ کیا چاہتے ہیں تم سے؟ یہی چاہتے ہیں، انہیں سپورٹ چاہیے. ادنا سی مسکراہٹ ہے تمہاری، تھوڑا سا تمہارا جذبہ انہیں کہاں پہنچا دیتا ہے اور کتنا موٹیویٹ کرتا ہے. کر کے دیکھو، سمجھ میں آئے گا. اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کر کے دیکھو. مجھے اس بات کی بھی شکایت ہے، میں نے دیکھا ہے ہمارے ایریا میں آپ نہیں کرتے، آپ آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے اپنے گھر کے بچوں کو. بہت دبایا گیا، میرے سامنے کی بات ہے، میرے کئی دوست ایسے ہیں، ایسا دبایا گیا ہے انہیں اپنے گھر میں. ہاتھ جوڑتا ہوں تم سے، وہ شکایتیں کرنے کا انہیں موقع نہ دو جو اس وقت مولا حسین کو موقع تھا. شکایت انہوں نے نہیں کی، کوئی بددعا نہیں کی. بس یہ ہے کہ کسی کی بھی قدر اسی وقت سمجھی جاتی ہے جب وہ موجود نہیں ہوتا. حاضری دے کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھا. گویا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی لرز رہی تھی. بغل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق نے کندھوں پہ بٹھا کے گھمایا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور میں جب تاریخ کھنگالتا ہوں نا، تاریخ کھنگالنے پہ مجھے 2 ہی بات ملتی ہے. 2 ہی لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے پہ بیٹھے ہیں. 2 ہی لوگ ہیں. کون؟ ایک حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق نے کندھے پہ بٹھایا تھا، اور دوسرے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندھے پہ بٹھایا ہے. آل نبی سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ اگر یہ دعویٰ ہے نا کہ ہم صحابہ کو فالو کرتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ہم نہیں مانتے اہل بیت کو، صرف صحابہ کے مذہب پر چلتے ہیں، تو سیکھو یہاں سے. کیا تعظیم کی حضرت ابو بکر صدیق نے. حضرت عمر کی بارگاہ میں حضرت امام حسین نے سلام پیش کیا، فاتحہ پڑھا، تو کیا
حضرت عمر کے وہ حالات یاد نہیں آئے ہوں گے، اور وہ احسانات اور وہ تحفے، وہ انعامات جو حضرت عمر حضرت امام حسین کو پہناتے تھے، حضرت امام حسن کو پہناتے تھے، بی بی زینب پاک کے لیے پیش کرتے تھے، کیا یاد نہیں آیا ہوگا؟ تو جب یہ چیزیں یاد آئی ہوں گی تو کتنا سخت ہوا ہوگا مدینہ چھوڑنا۔ حضرت عمر ہی تھے نا جنہوں نے شہر بانو کا نکاح حضرت امام حسین سے کرایا، حضرت عمر ہی تو تھے، بادشاہ کی بیٹی تھی، نکاح کرایا۔ تو قبر انور سے گویا عمر پوچھ رہے ہیں حسین کربلا کو جا رہے ہو تو کیا شہر بانو کو بھی لے کے جا رہے ہو؟ یہ اس حال میں حضرت امام حسین واپس آئے، فاتحہ کیا، واپس آئے گھر، تیاریاں جاری تھیں، ساز و سامان اونٹنی پر لادے گئے، گھوڑے پر لادے گئے۔ حضرت امام زین العابدین ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت عثمان بن علی، حضرت علی کے ایک بیٹے حضرت عثمان بھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا علی کو بغض تھا عثمان سے، بیٹے کا نام عثمان رکھتے۔ حضرت عمر بن علی یہ بھی ساتھ میں تھے۔ روایتوں میں آتا ہے 92 لوگ، کچھ روایتوں میں آیا 114 112 کی تعداد، ان لوگوں کو وہاں سے نکلنا تھا۔ یہ لوگ سفر کرنے والے تھے کربلا کی طرف۔ ہوا یہ کہ بی بی صغرا حضرت مولا حسین کی صاحبزادی چھوٹی سی بچی تھیں، تڑپ اٹھیں اور بخار میں مبتلا تھیں۔ وہ بڑا ایموشنل واقعہ ہے، میں اسے نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ یاد آتا ہے جب یہ رخصتی یاد آتی ہے نا، وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ کیا گزری ہوگی اس بچی پر۔ ارے سوچو تو، ہم گھر سے نکلتے ہیں گاڑی لے کر، میری بھتیجی ہے، رونے لگتی ہے کہ نہیں ہم بھی چلیں گے گھومنے، ہم بھی صرف گھومنے کی بات ہوتی ہے، صرف گھومنے کی بات ہوتی ہے۔ گھومنے جانے پر ہماری بھتیجیاں، ہمارے گھر کی بچیاں رونے لگتی ہیں، چند دن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، رونے لگتی ہے۔ وہاں تو سب کو پتہ ہے کہ یہ جا رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے۔ مدینے کے بچے کو پتہ ہے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ کیا صبر و رضا کا پیکر بی بی صغرا کہتی ہیں پھوپھی ہمیں بھی لے چلو، ہمیں بھی لے چلو، ہمیں بھی لے چلو۔ باپ کا دامن تھام کے مولا حسین کا کہتی ہیں ہمیں بھی لے چلو ابا، علی اصغر ہمارے بغیر کھانا کیسے کھائے گا، کیسے؟ تجھے تو مجھے گوشت پسند ہے نا، میں ہی تو اسے سلاتی ہوں، میں ہی تو اس کے ساتھ کھیلتی ہوں، کون کھیلے گا اس کے ساتھ؟ مجھے بھی لے چلو۔ تمہیں لگتا ہے میں بخار میں ہوں تو ٹھیک ہے، مجھے سواری مت دو، میں پیچھے پیچھے دوڑتی رہوں گی، دوڑنے کی وجہ سے میری بخار کی تپش ختم ہو جائے گی۔ تمہیں لگتا ہے میں اٹھ نہیں سکتی ہوں؟ اٹھتی نقاہت اتنی تھی بخار کی کہ گر پڑتی۔ علی اکبر اٹھا کر واپس بستر پہ لٹاتے، آخر میں گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے حضرت امام حسین کے کہ نہیں جانے دیں گے۔ صبر کا پتھر سینے پہ رکھ کے مولا حسین پیچھے چھوڑ کر بی بی صغرا کو، نفوس قدسیہ کا یہ قافلہ مدینے سے نکلا۔ مدینے سے نکلا تو جب مدینے سے نکلے گا کیا منظر ہوگا؟ در و دیوار بھی حسین کو سلام کہیں گے کہ حسین آج آخری سلام لے لو، پھر ملاقات ہو نہ ہو۔ مسجد نبوی بھی تمہیں سلام کہہ رہی ہے حسین کہ دوبارہ تمہارا کوئی سجدہ مسجد نبوی میں نہیں ہو رہا۔ بقیع کے قبرستان سے صحابہ جھانک جھانک کر حسین کے قافلے کو دیکھ رہے ہیں اور آخری سلام کہہ رہے ہیں۔ روضہ مصطفیٰ بھی تمہیں سلام کہہ رہا۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، چراغ مسجد و منبر سلام کہتے ہیں۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، نبی رسول پیمبر سلام کہتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتا ہے۔ دھول کی اوٹ میں رات کے پچھلے پہر حضرت امام حسین کا یہ قافلہ مدینے سے رخصت ہو گیا۔ آگے کی گفتگو انشاءاللہ
کل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیں اور